ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کے اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور پیر شیخ وقار احمد رحمانی صاحب آپ کی طرف آؤں گے. ہم فطرے کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو چاہوں گی تھوڑی سی روشنی آپ بھی اس پہ ڈالیں. ویسے مفتی صاحب نے کافی ساری چیزیں بتا دی. جی جی نہیں اس پہ نہیں کہا میں نے کہا. ہاں جی ہاں جی. مقصد یہی ہے کہ انسان دیکھیں ہم بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ جب ہمیں دینے کی بات آتی ہے نا تو پھر ہم ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس میں یہ بتائے کہ سب سے کم کیسے دیا جائے گا, زکوٰۃ کیسے روک لیں. صحیح مطلب زکوٰۃ جن لوگوں پر ہے, اگر آپ آج پاکستان میں صرف یہ چیز نافذ کر دیں, زکوٰۃ کو چھوڑیے, زکوٰۃ تو بہت بڑی چیز ہے. صرف جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو صاحب استطاعت, اور ہم سب جتنے بیٹھے ہیں سب صاحب استطاعت ہیں. ہم کہہ رہے نہیں, شیخ صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں, رضا ہے. رضا کہہ رہی ہے میں نہیں ہوں. 1-1 لاکھ روپے کا موبائل لیا ہوا ہے ہاتھ میں. 1-1 لاکھ روپے کا 1-1 لاکھ روپے کا موبائل ہاتھ میں لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور کیا 1 لاکھ سے اوپر کا ہی لیا ہوا ہے سب نے. 1 لاکھ روپے کا جب آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں تو آپ دیں گے نا 2800 روپے پہلے. تو جی مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں دوں گا, پہلے تو میں 2800 روپے نکالوں گا. اصل مسئلہ پاکستان میں یہ ہے, اور مسلمانوں کے اندر خاص طور پر ہے. ہاں اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو فطرہ بھی دیتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, اور اپنی طرف سے صدقہ بھی دیتے ہیں, اور اپنی طرف سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں, جو نہ صدقہ ہوتا ہے, نہ خیرات ہوتا ہے, نہ کسی مد میں ہوتا ہے. صرف وہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. تو اگر صرف پاکستان میں اور کرے مملکت, یہ کر لے کے مملکت کھا جائے گی. مسئلہ یہ ہے ہم جیسے لوگوں کو بٹھائے, صاحب ایمان لوگ, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم صاحب ایمان ہیں, ہم تو سب سے زیادہ خراب ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو بٹھائیں جو ہماری رقم لے کر آپ کی رقم لے کے مستحقین تک پہنچائیں. اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی مجھے دے دیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مدرسے میں دے دیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک NGO میں دے دیں, وہ یہ کہہ رہا ہے. بھائی یہ ایسا نہیں ہے, پہلے جا کے پڑھیے کہ کیا ہے. ہر آدمی اس وقت صاحب استطاعت ہے. جب اللہ نے نفاذ کیا تھا, اللہ کو تو دیکھے نا آپ کتنا مہربان اور رحیم ہے. نبی کریم آئے تو 2.5% زکوٰۃ تھی, آج تک 2.5% دے رہے ہیں. 4 کروڑ روپے کی. ایک دن میں جا رہا تھا, ظاہر بات ہے میں بھی گاڑی میں جا رہا تھا, تو میں نے مشیر سے پوچھا, مشیر نے بتایا حضور یہ جو سامنے گاڑی جا رہی ہے یہ 4 کروڑ روپے کی گاڑی. 4 کروڑ روپے کی گاڑی, اس میں ایسا کیا ہے؟ تو ایسی گاڑیاں ہمارے روڈ پر 10 پھر رہی ہیں. تو وہ جو 4 کروڑ روپے کما رہا ہے نا, ہمارے یہاں نفاذ نہیں ہے, اس کو چاہیے کہ وہ 2800 روپے الگ دے اور خدا کو راضی کرنے کے لیے الگ پیسے دے. تو وہ بھی جا کے 170 روپے دے رہا ہے. اور بلکہ بھائی کیسے مسلمان ہو, 20 سال کے ہو گئے, 30 سال کے ہو گئے, 60 سال کے ہو گئے, 70 سال کے ہو گئے, 80 سال کے ہو گئے, ابھی تک یہی نہیں پتا. ہر سال یہی سوال آ رہا ہوتا ہے کیا صدقہ فطر دیں, کیا صدقہ فطر دیں, کیا صدقہ فطر دیں. اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا تھا عورتوں نے اتار کے زیور دے دیے تھے. یہ بتائیں پہلے لوگوں کو. اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر چاند رات کو آپ دیں گے, عید والے دن دیں گے, اب اگر عید کی نماز پڑھتے وقت جا کے آپ دیں گے, اس وقت کا معاملہ الگ تھا, آج کا معاملہ الگ ہے. تو آپ اس کے لیے یہ کریں, میں نے زکوٰۃ کے لیے بھی لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ آپ اس کے لیے کریں کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ نے فطرہ دینا ہے پہلے سے تو آپ پہلے سے دے دیں. اینڈ ٹائم پر آپ کسی ایک کا فطرہ روک لیں, اپنا روک لیں یا کسی ایک کا روک لیں, وہ جا کے آپ عید کی نماز کے ٹائم بھی دے دیں, اللہ اس کو کاؤنٹ کر دے گا آپ کے نامہ اعمال میں سب کے لیے. سمجھ میں آ گئی. اگر عید کے دن 4 رات کو بھی آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے گا, اس کا بھی فطرہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. وہ مہمان نہیں دے گا, بے شک وہ دے کر آیا ہوا ہے, مگر اس کا بھی آپ کو دینا پڑے گا. پھر وہی بات آ گئی جو ہم پہلے سے کرتے چلا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ جی آپ جو ہے غریبوں کا, مسکینوں کا, ناداروں کا, لاچاروں کا, بیواؤں کا خیال کریں. عید کی خوشیاں منائیں, آپ اپنا جوڑا لے کر آئیں, میں کبھی منع نہیں کر رہا, لے کر آئیں, نیا جوڑا پہنے, میں نے کل بھی کہا تھا. اور آپ جا کے دیکھیے گا ہمارے معاشرے میں ایسا ہے, جب ہمارے یہاں جو عام معاشرہ ہے اس عام معاشرے میں عام باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جو گلی محلوں کی جو ہماری پرانی باتیں ہم اسی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی میت ہو جائے, میں لاکھ کہتا رہوں کہ آپ ایسا کریں, کہیں گے نہیں جی ہمارے تو دادا نے ایسا کہا ہے, ہماری تو نانی نے ایسا کہا ہے, ہمارے تو پیچھے سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے, ہم نے ایسے ہی کرنا ہے. اور اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں, اگر آپ ان کے سامنے کچھ بول دیں
تو وہ سارے آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ معاملہ ایسا نہیں ہے, یہ اس طریقے سے اس طریقے. اصل میں ہم اپنا جوڑا بنائیں, بے شک بنائیں, کوئی نہیں منع آپ کو کر رہا ہے, مگر اگر آپ نے اپنے لیے ایک عید کا جوڑا بنا لیا ہے اور آپ اتنے استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کسی غریب کو بھی جوڑا پہنا دیں, صحیح. کسی مسکین کو بھی جوڑا پہنا دیں. جی مفتی صاحب آپ کچھ کہہ رہے؟ جی, صدقہ فطر کے چونکہ کچھ فقہی احکام ہیں جی تو فقہ حنفی کے اعتبار سے میں یہ عرض کر دیتا ہوں. ہم اہل سنت کے نزدیک فقہ حنفی کے مطابق جو صدقہ فطر واجب ہوتا ہے ایک شخص کا کسی دوسرے کے اوپر واجب نہیں ہوتا, ہر ایک کا اپنی ذات کا ہی واجب ہوگا. البتہ جو نابالغ بچے ہیں, گھر کے نابالغ بچے, گھر کا جو سرپرست ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ادا کرے. لیکن اگر اس کے گھر میں بھی بالغ بچے ہیں, اسی کے اپنے بیٹے بیٹیاں, تو اس کا صدقہ فطر گھر کے سرپرست پہ واجب نہیں ہوگا, کیونکہ بالغ ہونے کے بعد ہر شخص خود مکلف ہے, وہ خود اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا. ہاں اگر والد ادا کر دیتے ہیں ان کی طرف سے تو ادا ہو جائے گا, ان کی اجازت لے کے کر دیتے ہیں تب بھی ہو جائے گا, لیکن واجب نہیں ہوگا. کیونکہ حضرت نے ابھی یہ کہا ہے کہ بھئی وہ کسی کے گھر میں مہمان آئے تو اس کا صدقہ فطر اس پہ واجب, لیکن اہل سنت کے یہاں ایسا نہیں ہے, نہ فقہ حنفی میں ایسا ہے. جو بالغ افراد ہیں ان کا صدقہ فطر خود ان کی اپنی ذات پر واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں. عموماً ہمارے یہاں باپ ہی دے رہا ہوتا ہے. جی عموماً جو آپ کے گھر میں بھی ایسی ہوگا, آپ دے رہے ہوں گے, آپ کا بیٹا نہیں دے رہا ہوگا, آپ کی بیٹی نہیں دے رہی ہوگی, آپ کی بیوی نہیں دے رہی ہوگی, آپ کا بھائی نہیں دے رہا ہوگا, آپ کا باپ نہیں دے رہا ہوگا. عموماً گھر کا سربراہ ہی یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. جی, میں نے میں شرعی مسئلہ عرض کیا ہے کہ واجب ہر شخص کے اوپر بالغ ہونے کے بعد خود ہے. گھر کا سرپرست دے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا, لیکن گھر کے سرپرست پر واجب نہیں ہے. یہ حیثیت بتائیے, ٹھیک ہے. کسی کے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے گا تو اس کا صدقہ فطر ہم اہل سنت فقہ حنفی کے نزدیک اس میزبان پر واجب نہیں ہے, وہ خود بالغ ہے, اس کے اپنے اوپر واجب ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلیں جی, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور جی ہمارے ساتھ ہمارے قوال بھی یہاں پہ موجود ہے. راحت قوال آ گئے ہیں جی, اور خوش آمدید کہتی ہوں ان کو بھی, اور ان کی طرف جاؤں گی. تو میں نے اٹھ کے جانا ہے, تو کون سے کیمرہ جی مجھے پکڑے گا, تو ہاں جی چلیں جی, اوکے اوکے جی, اوکے چلیں جی. ہاں جی جی, کیا آج کلام پیش کر رہے ہیں, کیا کرا رہے ہیں؟ ہاں جی جی, نعت شریف پیش کریں گے. کون سی نعت شریف؟ پوجا من پوجا. چلیں چلیں.
انداز ہمارے نہیں ہوتے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ہم جیسے نکموں کو بھلا کون نبھاتا. سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے تو امیر حرم نہ فقیر اعظم. تو امیر حرم میں فقیر اعظم. تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب. اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تو بتا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا یا محمد مصطفیٰ تو کجا بن کجا. تو امیر حرم نہ فقیر حجم. فقیر اعظم. تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب. اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا. تو کجا من کجا تو کجا من کجا. یا محمد مصطفیٰ الہام ہے جامع تیرا ہے دامہ تیرا. قرآن امام ہے تیرا. بابا ہے تیرا. او ممبر تیرا عرش برے. پر تیرا عرش بری. یا رحمت عالم تو کجا من کجا تو کجا من کجا. یا محمد مصطفیٰ تو کجا من کجا. تو کجا من کجا. خوشبو تیری جوئے کرم. تیری نور کرم. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول اللہ. خوشبو تیری نور کرم. آنکھیں تیری باب حرم. تیری باب حرم. نور ازل تیری جبیں تیری جبی. اور یا رحمت عالم تو کجا من کجا. یا محمد مصطفیٰ تو کجا من کجا. اور تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہو. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو سمندر میں پھٹکی ہوئی پیاس ہو. تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. اور میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزرے. ہاتھ پر ہو تیری رہ گزر. سدرت المنتہا تو کجا من کجا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو کجا من کجا. تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے. میرا انوار باندھے ہوئے. میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے. میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے. اور میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. خوش قسمتی میں تیرا امتی. تو اثر میں دعا تو کجا من کجا.
खूबसूरत कलाम पेश करे थे तू को जा मन को जा। राहत कवाल हमारे साथ मौजूद हैं जी। खुश रहो, जीते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, मैं हमेशा कहती हूँ जी। और नाजरीन, हमारी इस ट्रांसमिशन अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और पूरे महीने हम सबकी यही कोशिश रही कि जो अच्छे से अच्छा यहाँ से पैगाम और सही तरीके से आप तक पहुँचा सकें, और उसकी हमने भरपूर कोशिश की। और ट्रांसमिशन में वैसे तो मैंने कल अपने तमाम ही टीम मेंबर्स का नाम लिया था, लेकिन कुछ लोगों का जिनका मैं नाम भूल गई थी उनका नाम ले लेती हूँ जी। एक दो लोग रह गए थे। मंजर भाई भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे। इसके अलावा जी हमारे साथ ट्रांसमिशन में जी फैज़ान हैं, आमिर हैं और आतिफ़ हैं, ये सारे लोग भी हमारे इस ट्रांसमिशन का, आसिफ हैं। इसके अलावा तो ये सारे जितने भी लोग हैं जी, ये हमारे साथ ट्रांसमिशन में आप तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग इस ट्रांसमिशन में शामिल थे। अच्छा जी, आज के आउटफिट की बात करें जी, आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है जी एहसन कुश्ती वाला ने, और शूज़ हमारे वॉकीज़ ने स्पॉन्सर किए हैं। मैं अपने उलमाए किराम की तरफ भी बढ़ूँगी और साथ ही जी चूँकि ट्रांसमिशन का टाइम अब बिल्कुल कम है, तो मैं चाहूँगी कि आज के जो मौजूद जिस पे हम बात कर रहे हैं और सारी चीज़ों पे, उसको थोड़ा सा पूज़े में बंद करते हुए मुख्तसरन उसकी तरफ भी चले। मैं मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब आपकी तरफ आऊँगी। मुफ्ती साहब, एक तो हमने फ़ितरे की तो बात कर ली, हमने एक दफ़ा फिर से ज़कात के हवाले से भी लोग पूछ रहे हैं, वो भी बता दें जाते जाते। और साथ जिन लोगों के रोज़े छूट गए हैं किसी उज़्र की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, वो फिर पूछ रहे हैं कि जी इस साल उनको क्या उसका कफ़ारा अदा करना था, उसके भी बता दीजिए। जी बिल्कुल। ये थोड़ी सी ज़रा टेक्निकल बात है रोज़े छोड़ने के हवाले से, क्योंकि इसकी 2-3 अलग अलग सूरतें हैं, तो अगर इसे तवज्जो से समाअत किया जाए तो मेरे ख्याल से आसानी से समझ में आ जाएगा। एक सूरत ये होती है कि आपने रोज़ा किसी उज़र की वजह से नहीं रखा, आप बीमार हैं, आपको कोई ऐसी तकलीफ़ है कि आप उस उज़र की वजह से रोज़ा ना रख सके, तो इसका हुक्म शरीयत मुतहरा में ये है कि आप जब रमज़ान गुज़र जाएगा, बाद में जब आपको सेहतयाबी मिल जाए और आपका उज़र चला जाए, तो आपने उस रोज़े की क़ज़ा करनी है। अब चाहे एक रोज़ा छूट गया था, 2 या 10, जितने भी रोज़े छूट गए, रमज़ान के बाद आपको उन रोज़ों की क़ज़ा करनी है। ये एक फ़िदिये वाला हमारे जहन में और कफ़ारे वाला तसव्वुर होता है, तो हर रोज़े का फ़िदिया और कफ़ारा नहीं होता है। जो रोज़ा आपने किसी बीमारी उज़र की वजह से छोड़ा, वो रोज़ा बाद में आपको रखना है, आपको उसकी अदायगी करनी होगी। दूसरी सूरत ये होती है कि आपने किसी भी उज़र की वजह से रोज़ा छोड़ दिया, किसी बीमारी की वजह से छोड़ दिया, लेकिन आपका वो उज़र और बीमारी ऐसी है कि दायमी तौर पर आपके साथ है, यानी रमज़ान के बाद भी ऐसा मौका नहीं आ रहा कि आप सेहतयाबी की तरफ जाएं, उस बीमारी या उज़र से निकल जाएं और फिर आप उस रोज़े की क़ज़ा कर सकें। बहुत से ऐसे अफराद हैं जो दायमी अमराज़ में मुब्तला हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है और दीगर ऐसे अमराज़ हैं। तो अब ऐसे लोग जो कि बाद में कभी भी अपना रोज़ा नहीं रख सकते हैं, उन लोगों के लिए शरीयत मुताहरा ने रोज़े का फ़िदिया देने का हुक्म दिया है। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा कि फ़िदिया वो अफराद अदा करेंगे जो बाद में कभी भी रोज़ा ना रख सकते हों, उसकी क़ज़ा भी कभी नहीं कर सकते, वो ऐसे अमराज में, ऐसे उज़र में मुब्तला हैं कि अब उन्हें उम्मीद नहीं है कि वो इस बीमारी से निकलेंगे, तो वो अपने रोज़ों का फ़िदिया अदा करेंगे। एक रोज़े का जो फ़िदिया होता है वो एक सदक़ा फ़ितर के बराबर होता है। इसमें भी अब यही बात आ जाएगी कि आप अपनी माली गुंजाइश और वसअत को देखेंगे कि आप सदक़ा फ़ितर कितनी रकम वाला दे सकते हैं। अगर अल्लाह ने तौफ़ीक दी है कि आप सदक़ा फ़ितर 2800 वाली रकम से देते हैं, तो फिर आप अपने रोज़े का फ़िदिया भी 2800 वाली रकम से अदा करें। और अगर आपके माली हालात ऐसे नहीं हैं, आप सदक़ा फ़ितर 170 रुपये गंदम के हिसाब से अदा कर रहे हैं, तो रोज़े का फ़िदिया भी फिर आप 170 रुपये गंदम के हिसाब से अदा करें। लेकिन ये एक रोज़े का फ़िदिया है। अब अगर किसी ने पूरे 30 रोज़े नहीं रखे हैं और बाद में कभी नहीं रख सकता, तो वो 30 रोज़ों का हिसाब लगाकर अपने रोज़ों का फ़िदिया अदा करेगा। एक इसकी तीसरी सूरत बच जाती है कफ़ारे वाली, और कफ़ारे वाली सूरत ये होती है कि आपको कोई बीमारी भी नहीं है, कोई उज़र भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है, आपने रोज़ा रखा बगैर किसी उज़र के दिन को रोज़ा जानबूझ के तोड़ दिया, या फिर रखा ही नहीं, अगर नहीं रखा नहीं है तो वो तो क़ज़ा ही होगी। लेकिन रखने के बाद रोज़ा रख लिया और दिन को बगैर किसी उज़र के तोड़ दिया क़स्दन, अब ऐसे रोज़े में ना फ़िदिया है ना कुछ, बल्कि इस रोज़े का कफ़ारा अदा करना होगा। और जो कफ़ारा रोज़े का शरीयत मुताहरा ने बयान किया,
وہ یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہوتا ہے، اور اب چونکہ غلاموں کا زمانہ نہیں ہے تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں۔ اب 60 روزے لگاتار رکھیں گے تو تب اس روزے کا کفارہ ادا ہوگا، اور اگر 60 روزے کوئی نہیں رکھ سکتا تو تیسری صورت یہ رکھی ہے کہ 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا، اس سے آپ کے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو میں ایک دفعہ پھر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ جب آپ روزہ کسی عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکیں تو بعد میں اس کی قضا کرنی ہے۔ اگر آپ کا عذر دائمی ہے اور کبھی نہیں جاتا تو پھر آپ کو روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا بغیر کسی عذر کے تو تب آپ کو کفارہ ادا کرنا ہے، اور وہ کفارہ 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ اچھا، لیکن جیسے قضاء عمری ہوتی ہے کیونکہ وہ فرض ہے نماز، تو اسی طرح سے جو لوگ روزے نہیں رکھتے تو انہوں نے وہ اپنے روزے جو ہے وہ پورے کرنے ہیں بعد میں۔ بالکل، ہر حال میں پورے کرنے ہیں۔ اگر کوئی پورے نہیں کرے گا تو وہ سخت ترین گناہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ وہ بعد میں کسی بھی وقت پورے کر سکتا ہے لیکن پورے کرنے ضروری ہیں، جیسے کہ قضاء عمری ہم نماز کے لیے ہمارے پاس جیسے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی بعد میں پڑھنا بہت ضروری ہے اس فرض سے سبق دوش ہونے کے لیے۔ تو اسی طرح رمضان کا بھی سلسلہ ہے، جو روزے رہ گئے کسی عذر کی وجہ سے وہ بعد میں ضرور رکھنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا پیر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، پیر شیخ وقار احمد رحمانی صاحب آپ کی طرف آؤں گے۔ میں چاہ رہی ہوں اسی پہ تھوڑی سی بات کر لیں پھر ہم اختتام کی طرف بڑھیں۔ جی بس بات یہی ہے کہ جتنی بھی فرض آپ کے اوپر اللہ نے عبادتیں کی ہے نا وہ معاف نہیں ہے۔ جیسے نماز آپ کے اوپر کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، ابھی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نماز آپ کے اوپر معاف نہیں ہے، روزہ آپ کے اوپر معاف نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کے آپ روزے کو چھوڑیں گے تو اس کی معافی ہی نہیں ہے، اور جان بوجھ کے ایک توڑ دیں گے تو جیسا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 60 روزے، تو ایک روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، 60 روزے لگاتار کیسے رکھیں گے؟ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے تو یہ ہے کہ روزہ رکھیں۔ اللہ نے آپ پر سال میں 1 مہینے کے روزے جو فرض کیے ہیں تو خدا ہمارے لیے بہتری چاہتا ہے۔ یہ جتنی بھی ہماری فرضیت کی چیزیں ہیں پہلے ان کو سمجھ لیے، یہ معاف نہیں ہے۔ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ اشارے سے ہم کو ویسے نماز پڑھنا صحیح طرح نہیں آتی، اشارے سے کیسے پڑھیں گے؟ تو پہلے تو سیکھنا پڑے گا یہ سارا۔ اب ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی ہمارا مشاہدہ ہے جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جو دل کے مریض ہیں، کسی مہلک بیماری میں مگر روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل ہٹے کٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کوئی طریقہ بتا دیں کہ روزہ، تو ہم اور آپ کیسے طریقہ بتا دیں روزہ کیا کیسے چھوٹے گا؟ اور اب ہم نے یہ آسان طریقہ نکال لیا کہ جی ہم اس کا فدیہ دے دیں گے، ہم اس کا فدیہ دے دیں گے، ہم اس کا فدیہ دے دیں گے۔ فدیہ دینے سے جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں روزہ کی فرضیت آپ کے اوپر سے اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کے لیے ناگزیر نہ ہو جائے کہ جی اس روزے کی وجہ سے آپ کی جان جا سکتی ہے، تو آپ اس کو فدیہ دیں گے۔ آپ ایسے نہیں کہ میں اٹا کٹا ہوں، روزہ نہیں رکھیں گے، دن بھر کھاتے رہیں گے پیتے رہیں گے اور فدیہ دے کے جان چھڑا لیں گے۔ جیسے پہلے بھی مفتی صاحب کہہ گئے کہ یہ صدقہ فطر جو ہے، صدقۃ الفطر، یہ جو ادا ہوگا یہ اس لیے ہوگا کہ مہینے بھر جو ہم نے روزے رکھے اس میں جو ہم سے چوک ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، دانستہ نادانستہ ہو گئی، صدقہ فطر اس کو ختم کر دے گا۔ یہی اس کا اصل مقصد ہے۔ تو خدا کے یہاں تو آپ کو دینا پڑے گا، دیں گے۔ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، خدا کو قرض حسین دیجئے تاکہ قیامت کے دن جب میں اور آپ جائیں تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں ہمیں واپس کر دے۔ تو للہ اس بات کو لے کر نہیں آئیں کہ جی میں بیمار ہو گیا تو آپ جب صحتیاب ہوں گے تو جیسے بیمار ہوئے تھے، بخار آ گیا، بخار تو ایک عام سا مرض ہے، اگر آپ بیمار ہو گئے تھے تو آپ جب صحتیاب ہوتے ہیں تو سارے دنیاوی کام کرنے لگتے ہیں، ڈیوٹی جانے لگتے ہیں، معاشرے میں چلنے لگتے ہیں، معاشرے کے سارے کام کرنے لگتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ کو روزے اپنے خود پورے کرنے پڑیں گے۔ وقت آپ کے پاس 11 مہینے کا ہوگا، اور اس میں پھر نفائل روزے جو ہیں آپ اس میں بھی اپنے روزے رکھ کے پورے کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ ان مہینوں سے، ان طریقوں سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا کوئی مقام بنا لیں، اور قیامت کے دن جب ایک نیکی کے لیے اللہ بھیجے گا تو لگ پتہ جائے گا کہ اس وقت ایک نیکی کی کیا ویلیو ہوگی۔ پھر اس وقت میں آپ اللہ کو 70,000 مرتبہ کہیں کہ اللہ ہمیں 70,000 دفعہ زندگی دے کے دنیا میں بھیج دے اور ہم ایک نیک عمل کر کے آ جائیں، تو اللہ کہے گا نہیں، زندگی ایک دفعہ کی تھی، اب اس کے بعد زندگی ختم ہو گئی، جو تمہارے پاس وقت تھا تم نے اس کو غنیمت نہیں جانا۔ بھائی اگر ابھی بھی غنیمت نہیں جانا، رات شروع ہوگی اس میں غنیمت جان کے معافی مانگے۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، میں بھی مانگوں، آپ بھی مانگیں، سب اللہ سے معافی مانگے۔ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، اللہ انعام دے گا اور فرشتوں کے سامنے فخر کرے گا، بتاؤ جس مزدور نے مزدوری کی ہے کیا اس کو اجر نہ دیا جائے؟ تو فرشتے کہیں گے اجر دیا جائے، اجر دیا جائے۔ تو پھر خدا اجر دے گا، روزوں کا اجر دے گا،
فطر کا اجر دے گا، زکوٰۃ کا اجر دے گا، خیرات کا اجر دے گا، جو بھی ہم نے آپ نے سب نے نیک کام کیے ہیں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ پورے سال ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، رمضان میں آپ دیکھیں کتنا لوگوں نے کھانا کھلایا۔ یہ نہیں کہیں کہ نہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اگر یہ صحیح طریقہ نہیں ہے تو پھر پیچھے کے سارے طریقے غلط ہو جائیں گے۔ انہی پیچھے والوں کے طریقوں پہ ہم لوگ آج عمل کر رہے ہیں، آپ لوگ عمل کر رہے ہیں، جو لوگ بھی روزے کھلوا رہے ہیں، جو لوگ بھی دسترخوان لگوا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ہم پیچھے والے لوگوں کو بھی کہہ دیں گے کہ انہوں نے بھی جب اپنے یہاں سے یہ سسٹم رائج کیا تو لوگوں کو بھکاری بنا دیا۔ صحیح۔ نہیں، یہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے طریقے ہیں، یہ خدا کے قریب جانے کے طریقے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے اللہ کے قریب جائیں۔ ہم اللہ سے بہت دور ہو گئے ہیں، ہم رسول خدا سے بہت دور ہو گئے ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے دور ہو گئے ہیں، ہم صحابہ کرام سے دور ہو گئے ہیں۔ تو للہ اس پلیٹ فارم سے K21 کے پلیٹ فارم سے جتنے پورے مہینے جو ہم نے باتیں کی، کسی اگر ایک آدمی نے بھی ہدایت پالی ہم سب کے کہنے اور سننے سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو سورج ایسی چیز ہے، شے ہے کہ دنیا پہ جب طلوع ہوتا ہے تو ہر شے پہ روشنی پھینک دیتا ہے۔ تو نیکیوں کے کام کریں، نیکیوں کے کام کریں، نیکیوں کے کام کریں۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ بالکل، بے شک بہت خوبصورت بات ہمارے علماء کرام کر رہے تھے ناظرین۔ اور اب چونکہ ٹرانسمیشن کا آج آخری روز ہے اور ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہیں پہ میں دعا کی طرف بھی جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے جیسے کہ ہمارے دونوں علماء کرام نے کہا اور ہماری اس پلیٹ فارم سے یہی کوشش تھی ناظرین کہ اس پورے مہینے ہم جو پیغام ہے دین اسلام کا، مذہب کا، اور جو بھی ساری باتیں ہم نے یہاں سے کی، وہ یہی مقصد تھا کہ اگر کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا لیتا ہے یا وہ سمجھ جاتا ہے یا اگر وہ بھٹکا ہوا راہ راست پر آ جاتا ہے تو وہی ہمارے لیے سب سے بات، ہمارے لیے اس سے بڑی بینیفٹ اور یا ہمارے لیے اس سے بڑا اچھا جو ہے وہ بات ہو نہیں سکتی۔ تو جیسے کہ علماء کرام نے بھی کہا روزہ فرض ہے اور روزہ ہے، اور ساتھ ہی جو فرض ہے وہ نماز کی طرح تو آپ نے چھوڑنا نہیں تھا، اور اگر جس نے چھوڑ دیا اس کے بارے میں مفتی صاحب نے، مفتی وسیم مدنی صاحب نے بہت بہتر طریقے سے ساری چیزیں بیان کر دی، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جی کہ فدیہ کیا دینا ہے، کیا اس کا کفارہ ادا کرنا، اور کیا اگر عذر تھا یا جو بھی معاملات تھے آپ کے ساتھ آپ نے دوبارہ لیکن روزے رکھنے ضرور ہیں۔ جیسے قضاء عمری میں بار بار کہہ رہی ہوں نماز کے لیے پڑھی جاتی ہے، ویسے ہی روزے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ روزہ دوسرے مہینوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے پورے ضرور کرنے ہیں۔ جنہوں نے چھوڑ دیے ہیں انہوں نے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو یہ وہ جو ہمارے پاس ہمارے اوپر فرائض عبادتیں اور فرائض ہمارے جو چیزیں ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہے، ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، چاہے آج کریں یا کل کریں، لیکن کرنے ضرور ہیں۔ اور ساتھ ہی جی ٹرانسمیشن کے پورے 30 دن ایک پیغام وہ سب سے بڑا یہ کہ جو آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، جن سے آپ ناراض ہو گئے ہیں، جو آپ سے روٹھے ہوئے ہیں یا آپ ان سے ناراض ہوئے ہوئے ان کو منا لیں، اس مبارک مہینے کے صدقے میں سب کو معاف کر دیں، اپنے دلوں کی قدوریں اور جو بھی رنجشیں ہیں، دوریاں ہیں، ان کو ختم کر کے اور آگے چلیں۔ یہی ہمارا دین اسلام بھی ہمیں کہتا ہے، یہی ہمارا رب ہمیں کہتا ہے، اس کی طرف ہی لوٹ جائیں۔ زیادہ ہمارے لیے، آپ سب کے لیے بہتر اور کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے، فلاح و کامرانی اسی میں ہے ہماری زندگی کی۔ مفتی وسیم صادق بندگی صاحب میں چاہوں گی کہ دعا کرا لیجئے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پروردگار عالم، ماہ مقدس اختتام کی طرف ہے۔ مولا کریم اس پورے مہینے ہم نے جو عبادات کی ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، جو اچھے اچھے پیغامات دیے، بالخصوص اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کر جو نیکی کی تبلیغ کی، وعظ و نصیحت کی، یہ جو چھوٹی چھوٹی ہماری کاوشیں، محنتیں ہیں اصلاح کے لیے، یا اللہ ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری کوتاہیوں سے، ہماری غلطیوں سے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین اس ماہ مقدس کو ہم سے راضی کر کے رخصت فرما۔ یا اللہ اس کے تقاضے ہم سے پورے نہ ہو سکے، ہم اس کا وہ احترام نہ کر سکے جو اس کا حق ہے، تو اپنی رحمت سے اس کو ہم سے راضی کر کے رخصت فرما۔ اس مہینے کی جتنی رحمتیں، برکتیں تھی یا اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ بالخصوص پاکستان کی عوام کو نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کے طالب ہیں، تجھ سے تیرا رحم مانگتے ہیں، رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ ماہ مقدس جب اختتام کو پہنچتا ہے تو آخری رات میں بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کرتا ہے۔ یا اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ پروردگار عالم آج کی رات لیلۃ الجائزہ
इनाम मिलने वाली रात है। या अल्लाह तेरी बारगाह से इनाम मिलेगा। या अल्लाह हम सब तेरी बारगाह में हाजिर है मौला, अपने उन इनामात से हम सब को भी नवाज दे। या अल्लाह हम इस काबिल तो नहीं हैं, हमने वो इबादत तो नहीं की हैं, परवरदिगार आलम अपनी रहमत से या अल्लाह उन इनामात से हम सब को भी नवाज। या अल्लाह जिन लोगों के लिए बख्शिश के मग़फ़िरत के परवाने जारी होंगे उन खुश नसीबों में हम सब को भी शामिल फरमा। या इलाहुल आलमीन हम तेरे अज़ाब से तेरी पनाह चाहते हैं, अपने अज़ाब से हमें महफूज फरमा, अपने अज़ाब से अपनी पनाह अता फरमा। या अल्लाह जिस तरह इस महीने में हमने इबादत की, नेकियां की, मौला करीम पूरा साल हमें इसी तरीके से नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस रमज़ान की बरकतें, इसके असरात और इसकी तासीर और इसकी रूहानियत आने वाली ज़िंदगी में हम सबको नसीब फरमा। परवरदिगार आलम हमारे मुल्क पाकिस्तान की बिलखुसूस हिफाजत फरमा, इस मुल्क को माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर इस्तेहकाम अता फरमा, इस मुल्क के अंदर नेक आदिल हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह इस मुल्क में बड़े मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, महंगाई है, करप्शन है, अवाम परेशान हाल है। या अल्लाह इन मसाइल से इस अवाम को निजात अता फरमा। या अल्लाह इन परेशानियों से हमें निजात अता फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह रहती दुनिया तक हमारे इस मुल्क को कायम और दायम फरमा। या इलाहुल आलमीन बिलखुसूस K21 की जितनी भी यहाँ की मैनेजमेंट है, जो यहाँ के इंतज़ामिया है, जो यहाँ के काम करने वाले जितने अफराद हैं, सब की इसमें मेहनत शामिल है। या अल्लाह सब की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन इन सब पर भी अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इन सब के दोनों जहानों को अच्छा बना। या अल्लाह हम सब के जान माल रिस्क में खैर और बरकत अता फरमा, ईमान की सलामती के साथ हमें ज़िंदगी अता फरमा, हम सब का खात्मा बिल खैर ईमान पर फरमा। परवरदिगार आलम ये माह मुक़द्दस हमें अपनी ज़िंदगी में बार बार रहमतों के साथ देखना नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। और हमारी इस पूरे अशरे में चुके तीसरा अशरा आखिरी अशरा, मैं रोज़ाना ये कहती थी कि हम सबको रब ताला जहन्नुम की आग से निजात दिला दे, क्योंकि जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है। मैं बार बार बता रही थी कि नारिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जहन्नुम की आग के बारे में कुरान में। और अगर आप कोई माचिस जलाते हैं या कोई कभी किसी चीज़ से आपकी ज़रा सी तपिश लग जाती है या कोई हाथ ज़रा सा जल जाता है, तो आप कितने जो है वो आप तकलीफ़ में आ जाते हैं, उससे फ़ौरन से तिल मिला उठते हैं। तो सोचें कि जहन्नुम की आग क्या होगी, जो नारिया बार बार कुरान में ज़िक्र है। तो प्लीज़ अपने अमाल को ठीक करें, अपना मुहासबा करें और सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। और अभी भी वक्त है, जैसे कि हमारे उलमा कराम ने कहा, तौबा करें और उसकी तरफ लौट आएँ वापस। यही हमारी कोशिश थी और यही इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए पैगाम है। तो नाजरीन, मुझे और मेरे तमाम पूरे टीम मेंबर्स को और इस ट्रांसमिशन को आपसे अब इजाज़त लेंगे, क्योंकि अब आज आखिरी दिन है। और चूँकि राहत कवाल जी बैठे हुए, तो मैं उनकी तरफ भी जाऊँगी, उन्हीं के कलाम से इस ट्रांसमिशन के इख्तिताम करेंगे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका भी पूरे 7 महीने रहने के लिए, और पीर साहब आपका भी, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त और ओवर टू यू राहत कवाल। अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली 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 मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली इमाम मनस्तोमन गुलाम अली अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बना में अली सोना लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला प्यारा लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला प्यारा लगदा अली वाला उसे मैदान विचों जा सुन ले सुन ले सुन ले नयो भजदा अली वाला सोना लगदा अली वाला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला हैदरियम कलंदरम मस्तमे हैदरियम कलंदरम मस्तमे बंदा
خزائے مرتضی علی ہست میں مرتضی ہستم پیشوائے تمام رندان میں پیشوائے تمام رندان یہ سکے پوئے شیر یزیدانم مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا عمر کے بودلا سائی جسی دمیں ہانڈیاں نے بچ پایا علی علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا دیور بدلے لال سکینے جوش باز نمایا دیور بدلے لال سکینے جوش شباز نوایا بودلا کتے ہیں دیکھو صدقہ علی والا سونا لگتا علی والا دیکھو صدقہ علی والا پیارا لگتا علی والا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا تن پر علی علی حسبہ پر علی علی پر علی علی حضبہ پر علی علی مر جاؤں تو کفن پہ جاؤ تو کفن میں لکھنا علی علی بولو علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا اے جدی جلتی کیتی سید بچ تاریخ دے چھائی علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا بندیاں دے وچ ایک بندے دی جدی شامت آ گئے بندیاں دے وچ ایک بندے دی اجدی شامت آ گئی نعرہ مار کے حیدر دسیا 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 اج گجلا علی والا